أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی اور تیزی سے تیرنے والوں کی، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قیامت، اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلے حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹانا تو خسارے والا ہے، چنانچہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ یقیناً آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں اسے پکارا تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، پھر اسے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا، پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے؟ اس نے آسمان کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھونا، اس میں سے پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے ہیں۔ پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اور دوزخ کو ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقعہ ہوگی، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے، آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے۔ جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے۔